بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ لو۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ خلا کے لیے اگر شوہر راضی نہیں ہے اور خلا جو ہے وہ عدالت سے کس طرح لیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس چیز کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خلا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ عورت اور مرد کی علیحدگی میں اگر مرد پہل کرے تو اس کو طلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کو مجبور کرے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو وہ اس کو طلاق دے، تو جب مرد بائی فورس اسے کو طلاق دے گا تو اس طلاق کو نام دیا جاتا ہے خلا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حق مہر اور کچھ مال جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے عورت۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس چیز کو انتہائی ناپسند چیزوں میں سے ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے یا عورت خلا لیتی ہے تو اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ کافی زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں مگر وہ خلا لینے کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنتا جو برخلاف اسلام ہو۔ آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا پاکستان میں جو کہ برخلاف اسلام ہوگا، اور اس حساب سے پاکستان میں جو قانون موجود ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں اب بات کرنی ہے خلا کی۔ خلا بیسیکلی ایک ایسی علیحدگی ہوتی ہے اور ان میں عورت جب ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرتی ہے کہ وہ کورٹ کا رخ کرتی ہے۔ جب کورٹ میں وہ جاتی ہے تو وہاں پر جا کر جب کیس فائل کیا جاتا ہے تو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے مطابق، جس کا سیکشن نمبر 10 کہتا ہے کہ جب بھی کورٹ میں عورت خلا کے لیے اپنا کیس فائل کرتی ہے تو کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو نوٹس بھیجے اور اس کو بلائے۔ مرد کو نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ جب مرد آ جاتا ہے تو عدالت کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان مصالحت کے ذریعے اس طلاق کے یا اس خلا کے جو اس عورت نے یہاں پر کیس کیا اس کو ختم کر کے ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ پہلی کوشش جو ہوتی ہے وہ عدالت کی یہی ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات جو ہیں وہ نہ چلیں، ان کے درمیان مصالحت نہ ہو، ان کے درمیان جو ہے وہ ازدواجی رشتہ بحال نہ ہو تو وہ پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں کہ اس دوسرا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ان کو خلا دے دیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے اتھینٹک ریزنز ہونا ضروری ہیں، اور مرد جو ہوتا ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ بائی فورس کورٹ کے ذریعے لی جا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ اس کا حق مہر بھی ادا کر دیتا ہے۔ تو حق مہر کے حوالے سے مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کا صورتحال ہے۔ تو پنجاب میں ہم کیونکہ رہتے ہیں، ہم پنجاب کے جو ہے وہ حق مہر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ معجل اور غیر معجل، آپ کو پتہ ہے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ معجل وہ ہوتا ہے جو کہ فوراً شادی کے وقت ہی، نکاح کے وقت ہی ادا کر دی جاتا ہے، جبکہ غیر معجل وہ ہوتا ہے جو کہ نکاح کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ادا کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کیونکہ شادی ہوتی ہے، اس دوران ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو کوئی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ مگر جب کہ عورت خلا لے رہی ہے تو اگر اس نے معجل مطلب اپنی نکاح کے موقع پر اپنا مکمل حق مہر لے لیا تھا تو اس کا 25% جو ہے وہ عورت واپس کرے گی۔ مرد کو عورت جو ہے وہ معجل جو ادا کر دیا گیا حق مہر ہے اس کا 25% اس مرد کو واپس کرے گی، جبکہ غیر معجل جو ہے جو عورت نے ابھی لینا تھا اس کا 50% جو ہے وہ عورت حاصل کرے گی اور 50% اس کو معاف کر دیا جائے گا مرد کو، تو عورت 50% جو ہے وہ اپنا حق مہر لیتی ہے۔ کون سی صورتیں ہیں جبکہ خلا نہیں ہو سکتا؟ فرض کر لیں اسلام کے مطابق اور پاکستان لاء کے مطابق اگر کوئی عورت خلا کے لیے اپلائی کرتی ہے، خلا کے لیے کیس کرتی ہے تو اس کا ہسبینڈ حاضر نہیں ہوتا تو وہ خلا نہیں ہوگا،
اکثر اوقات لوگ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عورت اکیلی پیش ہوتی ہے اور مرد کا اپنے ہسبینڈ کا غلط پتہ بتاتی ہے اور نوٹس وصول ہوتے ہیں اور وہ نہیں آتا، تو عدم پیروی کی وجہ سے اس بندے کے نہ آنے کی وجہ سے اس کیس کا فیصلہ یک طرفہ کر دیا جاتا ہے، اس کو کھلا دے دیا جاتا ہے، اور یہ نامناسب بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے، اور یہ جو آپ کا نکاح ہوگا اس کے بعد وہ بھی شریعت کے خلاف ہی ہوگا، وہ نکاح تصور نہیں کیا جائے گا۔ اکثر کہا کہتے ہیں جی ہم نے جج صاحب سے جی طلاق جو ہے وہ کنفرم، جو خلا ہے وہ کنفرم کروا لیا ہے، جج صاحب نے انہیں خلا دے دیا۔ جج صاحب کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوا تھا، نکاح تو آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ اگر آپ کو ڈگری مل بھی جائے تو اسلام کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے وہ نکاح جو آپ کا اس پہلے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا۔ اگر آپ دوبارہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق جو ہے وہ یہ سارا فیصلہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب کہ ہسبینڈ پیش نہ ہو اور عورت خلا لے سکتی ہے؟ وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا نکاح ہوا ہے اور اس کا ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اس نے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ واپس آنے کی امید بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ پتہ نہیں چل رہا جی، اگر وہ عورت 4 سال گزارتی ہے اور اس کا ہسبینڈ واپس نہیں آتا تو اس صورتحال میں عدالت جو ہے وہ اس عورت کو ڈگری دے سکتی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ 4 سال گزرنے کے بعد اس نے انتظار کیا ہے اور 4 سال میں اس کا ہسبینڈ نہیں آیا تو اس صورتحال میں وہ عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ اگر جو ہے اس عورت ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے حق زوجیت ادا نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی سیریس ایشو ہے اور اس وجہ سے عورت خلا کے لیے جاتی ہے، تو 1 سال کا ٹائم دیا جائے گا اس کے ہسبینڈ کو کہ وہ 1 سال کے اندر وہ جو ڈسیبلٹی ہے یا وہ مسئلہ ہے، جو کوئی بھی ایشو ہے اس کے اندر یا اس کے پرابلم اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو ختم کرے۔ اگر وہ 1 سال کے دوران اس چیز کو ریزالو نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی جج صاحب کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ عدالت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو خلا دے سکتی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خلا عورت کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی جس میں عورت جو ہے وہ جا کر خلا لے لے کہ جی جج صاحب سے ہم نے خلا لے لیا۔ جج صاحب جو ہے وہ خلا اگر دے بھی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کا ہسبینڈ حاضر نہیں ہوا، اس کو نوٹس بھیجا گیا، مگر اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اس خلا کا کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی۔ آپ کا نکاح جو ہے وہ اگر کچھ دوسرے بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے وہ غلط ہوگا، اور وہ جو اسلام میں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اور خلا بیسیکلی ہمارے معاشرے کی بہت کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہنسی خوشی اور جو معاملات ہوتے ہیں ان کو گھر میں نپٹانا چاہیے۔ خلا کی نوبت اور طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ سوسائٹی میں ان چیزوں کو ختم کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں محفوظ رہیں۔ اسلام جو ہے وہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ خلا لے یا مرد جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ کسی عورت کو دے۔ تو آج کے ٹاپک سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔